جی بسم اللہ. محترم سامعین اپنی اپنی جگہ تشریف فرما ہو جاؤ تھا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. ذرا اس کی والیوم بڑھاؤ کی ہو گیا. ٹھیک لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی محترم معظم و محتشم حضرات گرامی، میں فقیر دی حسب عادت حسب معمول بڑے ادب و احترام نال درخواست ہے کہ مومنین و مومنات، حاضرین و حاضرات، جتھے جتھے تشریف فرما ہو ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال، شوق اور شغف دے نال، محبت، خلوص، عشق اور جذبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار محمد و اہل بیت محمد دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو. ایک درد دی تکلیف وچ مبتلا ہاں. میرا چونکہ یقین ہے دعا وچ، میں دعا وچ یقین رکھنا، اور آج اس پاک دربار جڑے امام حسن دی یاد واسطے اس دربار تسی سارے تشریف فرماؤ. مومنین دی خدمت مؤدبانہ درخواست ہے کہ میری صحت کاملہ واسطے دعا فرماؤ. جب تک زندگی ہے یہ ناقص زبان مدح اہل بیت وچ کھل دی رہے. سب تو پہلے کچھ احکام ہیں جس کی میں ذرا تعمیل کرنا ضروری سمجھنا. میرے واسطے حکم ہے کہ میں ایک اعلان کر لیا. جو کچھ اور جس طرح لکھیا ہے، جیڑی تحریر لکھی ہے، میں اسے مینو ان پڑھ دینا. ٹھیک ہے، میں اپنی طرفوں نہیں، جو کچھ لکھیا ہے میں اس کو دہرا رہا. فرمایا کہ مومنین رائے ونڈ سیلاب زدگان، خصوصاً مومنین سیلاب زدگان کی اس مشکل میں امداد کے لیے کوشاں ہیں. اس سلسلے میں نقد عطیات جمع کیے گئے ہیں. آئندہ جمعہ 16 رمضان کو نماز جمعہ کے بعد کپڑے اور بستر جمع کیے جائیں گے. مومنین سے درخواست ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کپڑوں اور بستروں کی شکل میں مسجد اسنا عشری کوٹ خزان سنگھ میں پہنچا دیں. امام زمانہ ہمارے اور آپ کے حامی و ناصر ہوں. اطلاع ہے، پھر میں دہرا دینا، میرا فریضہ ہے. 16 رمضان مبارک نماز جمعہ تو بعد کپڑے اور بستر لے کے سیلاب زدگان دے واسطے تشریف لے آؤ. مقام ہے مسجد اسنا عشری کوٹ خزاں سنگھ. میری گزارش جی بالکل ٹھیک. مولا تم سلامت آباد رکھے. پھر بھی
درود پڑھ لو آل محمد پاک۔ دوسرا اس کا عنوان ہے التماس دعا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ عز جل جناب مولا حسن علیہ السلام کے ظہور پر نور کے صدقے میں میری تمام دلی حاجات کو پورا کرے۔ لکھن والے دا نام آخر دے وچ جڑے درخواست کر رہے ہیں دربار حسن اور اولاد نرینہ سے نوازے، آمین ثم آمین۔ پاکستانی عوام پر اس وقت مشکل گھڑی ہے، اللہ رب العزت اس خوشی جو پنجتن کے گھرانے میں آج ہے کہ صدقہ میں سیلاب میں گھرے تمام افراد کی حفاظت فرمائے۔ طالب دعا مظہر عباس میفیئر لمیٹڈ۔ تیسری دعا ہے جیڑی میرے ذمہ ہے، ایک بچہ ہے شاید منتظر مہدی، ایک بیمار نے صدقہ سرکار محمد و اہل بیت محمد اس پاک ذکر دا، صدقہ امام حسن اس پاک ذکر دا، اس میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرماؤ۔ ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ لو آل محمد۔ صفدر شاہ صاحب بیٹھے نے، مولا دے عزادار مومن ماتمدار حسین کسی مسئلے دے حوالے نال پریشانی مبتلا نے، صدقہ محمد و اہل بیت محمد ان دی پریشانی دور۔ جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو، بیدار کہ جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو، اس کا کہاں ہے کام کہے یا علی مدد۔ بہت مہربانی تھوڑی طبیعت آنو بیدار کرنے واسطے کہ جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو، اس کا کہاں ہے کام کہے یا علی مدد۔ اور اکمل ہوا ہے دین بھی حیدر کے نام پر، مومن کا ہے سلام کہے یا علی مدد۔ پیارے دوستو، سب تو پہلے حسب عادت حسب معمول اس پاک بارگاہ دے وچ بیٹھ کے زبان ناقص وچوں اس مولا دی حمد پیش کرن دا عادی ہاں جس تے قبضہ قدرت وچ ساڈی ساریاں دی جان ہے۔ شان توحید تو اس پاکیزہ ذکر دی ابتدا کرن دا عادی ہاں تاکہ باعث برکت ہوئے، باعث دینت مجلس ہوئے۔ توجہ ہے، تسی جان دے ہو کہ میریاں جتھے دنیا دے وچ ملک وچ نہیں دنیا جڑیاں چند پہچاناں بنیاں اس دے وچ جتھے قصیدہ کہنا یعنی قصیدہ لکھنا، تحریر کرنا، پھر پڑھنا، پیش کرنا، اس تو علاوہ ایک پہچان ہے کہ میں آل محمد دی پاک بارگاہ چوں عمدہ اور اعلیٰ شعر حاصل کر کے طلب کر کے تہاڈی خدمت وچ پیش کرن دی سعادت حاصل کر۔ میں تہاڈے ذوق سماعت تو بخوبی واقف تے آگاہ ہاں، آج پہلی بار تہاڈے چہرے دے دیدار دا شرف حاصل نہیں کر رہا بلکہ متعدد بار میں نے سعادت حاصل ہو چکی ہے، اور انتہائی خوبصورت اجتماع، انتہائی بہترین ذوق سماعت رکھن والا، ادبی علمی شغف رکھن والا اجتماع میرے سامنے موجود ہے۔ اس واسطے میں حسب عادت شان توحید تو اس پاکیزہ ذکر دی ابتدا کر رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ میری کیتی ہوئی گل دا درخواست صرف یہ ہے کہ میری کیتی ہوئی گل دا اگر دل نو لطف آوے، ذہن قبول فرماوے، تو پھر نظر مولا نیاز حسین زبان بخل نہ فرمائے، پھر بولنا ضرور۔ تو عرض کر رہے ہیں موضوع ہے شان توحید۔ توجہ رکھنا کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے۔ چھوٹے انداز میں شان توحید عرض کر رہے ہیں کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے۔ مصرع ثانی پیارے دوستو
ایک لفظ استعمال کیتا ہے ادراک. ادراک میں نے عقل، شعور، فہم و فراست، مت. توجہ رکھنا. کب، کیسے، کہاں، کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے ہی بالا تیری حمد و ثنا ہے. پھر عرض کر رہا تاکہ شعر ثانی وچ نتیجہ ہے، میں چاہنا کہ وہ تہاڈے دلاں دی گہرائیاں تک پہنچے. کب، کیسے، کہاں، کس کو خبر کون ہے کیا ہے، ادراک سے ہی بالا تیری حمد و ثنا ہے. اور شعر ثانی تہاڈے دلاں دی گہرائی تک پہنچانا چاہنا. اور مصرع اول، شعر اول